السلام علیکم، کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کوئی رسپانس نہیں دے رہی. ڈیلی آپ کا لیکچر تو ہو رہا ہے، آپ اس کو یاد کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ آپ مجھے رسپانس تو دیں نا. دیکھیں، آج آپ کا سبق ہے یہ حفاظت قرآن. اہل اسلام کا ایمان ہے کہ قرآن مجید باطل اور جھوٹ سے محفوظ ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل نہ تو اس کتاب کے سامنے سے داخل ہوگا اور نہ پیچھے سے. تمام آسمانی کتابوں میں سے یہ امتیاز صرف اور صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے. چنانچہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کا مؤلف رقم تراز ہیں کا مطلب ہے لکھتے ہیں، جس حفاظت سے قرآن ہم تک پہنچا اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. چنانچہ قرآن مجید کو یہ منفرد امتیاز حاصل ہے کہ وہ زمانے کی دست برد سے، یعنی زمانہ اس کو مٹائے یا ہٹائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا کرے، اس سے محفوظ اور صحیح سالم ہم تک پہنچا. اور یہ کتاب حکیم قیامت تک محفوظ رہے گی. اس کے برعکس کوئی اور الہامی کتاب صاحب کتاب کے زمانے میں تحریر نہ کی گئی. جہاں تک تورات کا سوال ہے، سوائے ان تختیوں کے جن پر احکام عشرہ لکھے ہوئے نازل ہوئے تھے، کتاب کے باقی حصے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے بعد لکھے گئے. انجیل مقدس کے بارے میں عیسائی پادریوں کا خود اپنا بیان ہے کہ سب سے قبل متی کی انجیل لکھی گئی. یہ 63 عیسوی میں تحریر کی گئی. باقی 3 انجیل 96 عیسوی میں مکمل کی گئیں. تمام انجیلیں رفع مسیح حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کے 30 اور 60 سال کے بعد لکھی گئیں. لیکن قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ساری کی ساری لکھ لی گئی. یہ شرف کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوا. تاریخی طور پر جس طریقے سے قرآن مجید کتابی شکل میں محفوظ اور مدون ہوا، اس کی تفصیل قبل ازیں گزر چکی ہے، یعنی پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے کس طریقے سے ہوا. یہاں پر ہم دیگر حفاظتی تدابیر کا ذکر کرتے ہیں. حفاظتی تدابیر میں نمبر 1، خداوندی وعدہ. قرآن مجید اپنی حفاظت میں انسانی کوششوں سے بے نیاز ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خالق ارض سما نے خود لی ہے. اس طرح خود اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن مجید کو دستبرد زمانہ سے محفوظ رکھا، بلکہ قرآن کی زبان کو بھی زندہ جاوید بنا دیا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 ہے. یہ ظاہر ہے کہ جس چیز کا محافظ خود خدا تعالیٰ ہو، اس کو نقصان پہنچانا کسی کے بس میں نہیں. دوسرے نمبر پر طریق نزول. کتابت قرآن اور پورا قرآن آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق 23 سال میں نازل ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بحفاظت اتار دیتے تھے. بعد ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہ حصہ سنا دیتے تھے اور صحابہ اسے زبانی یاد کر لیتے تھے. کئی صحابہ اسے ضبط تحریر میں لے آتے تھے. چنانچہ مخصوص کاتبان وحی کے علاوہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے طور پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سارا قرآن لکھ لیا تھا اور اسے رات بھر پڑھتا رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ میں پورا قرآن مکمل کرنے کا حکم دیا تھا. نمبر 3، تلاوت قرآن. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی جو تاکید کی ہے اور اس پر اجر و ثواب کا جو وعدہ فرمایا، وہ حفاظت قرآن کا محرک بنا. قرآن مجید کا ہر مسلمان پر کم سے کم حق یہ ہے کہ اسے کثرت سے اور مسلسل پڑھے. تلاوت کے اوقات میں رات اور صبح کے وقت کو فضیلت حاصل ہے. بلا شبہ ان اوقات میں دل و دماغ قرآن پاک کا پیغام سننے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار ہوتے ہیں. ارشاد ربانی ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل. جو اللہ کی آیات کی تلاوت رات کو کرتے ہیں. اس کا حوالہ سورۃ فجر آیت نمبر 113. فجر کے وقت تلاوت کی فضیلت بھی قرآن کریم میں آئی ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. بے شک صبح کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تلاوت قرآن مجید کی اہمیت مدرج ذیل احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے. جو قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. نمبر 2 چیزوں میں رشک جائز ہے، جن میں سے ایک یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن علوم سے نوازا ہو اور وہ رات دن اس میں مشغول رہے. نمبر 3، جس طرح مجھے تمام مخلوق پر فضیلت دی گئی، اسی طرح قاری قرآن کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی گئی. سبحان اللہ.
نمبر 4، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت اور نماز سے روشن رکھو۔ نمبر 5، میری امت میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن مجید ہے۔ نمبر 6، تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اسے نہ چھوڑو، سبحان اللہ۔ نمبر 7، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ نمبر 8، قرآن والو قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، رات دن پڑھو، اسے پھیلاؤ، اس کے مضامین پر غور کرو تاکہ تم کامیاب رہو، سبحان اللہ۔ تو یہ جو فضیلت اور یہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے، اس سے ترغیب دی گئی ہے، یہ قرآن کی حفاظت میں بڑی معاون ثابت ہوئی۔ مسلمان ہمتاً قرآن پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ دنیا میں کوئی کتاب، کوئی صحیفہ بیاض قرآن مجید کی برابری تو کیا، اس سے سینکڑوں درجے کم تعداد میں نہیں پڑھا جاتا۔ تنہا یہی وہ کتاب ہے جو دن رات 5 وقت کی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے اور دوسرے اوقات میں بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی معنوی تعلیم کے علاوہ قرأت، تجوید کی تعلیم کے لیے ہزاروں مدرسے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تنہا یہی وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں سے زیادہ اسلامی تہذیب، مضامین، تحریروں اور تقریروں میں نقل و بیان کی جاتی ہے۔ سال کے سال رمضان کے مہینے میں کروڑوں مسلمان پورے قرآن مجید کو حفاظ کی زبان سے سنتے ہیں۔ چنانچہ چارلس فرانس رپورٹر صفحہ 81 پر اس حقیقت کا اعتراف یوں کرتا ہے: دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بائبل کی جلدیں زیادہ فروخت ہوتی ہوں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار قرآن کی آیات دن میں 5 مرتبہ اس وقت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ باتیں کرنا سیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا بچہ جب بولنے لگتا ہے ہم اسے قرآن پاک پڑھنا سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اسے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، کہیں بھی چلو یہ بچہ قرآن پاک پڑھ لے۔ حفظ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جسے مسلمانوں نے اپنے سینوں میں جگہ دی اور حرز جان بنا لیا۔ آج دنیا میں لاکھوں حفاظ قرآن موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ دنیا کی کسی اور قوم نے اپنی مذہبی کتاب کے تحفظ اور بقا کے لیے اہتمام نہیں کیا۔ اپنی مذہبی کتاب کی حفاظت کی یہ بے نظیر مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد ذیل ارشادات حفظ قرآن کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ جس کی کھال میں قرآن ہوگا وہ آگ میں نہیں جلے گی۔ روز قیامت حافظ قرآن کو حکم ہوگا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مدارج چڑھتا جا۔ جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ لہٰذا تمام کتب سماویہ میں قرآن مجید ہی ایسی منفرد کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں حرف با حرف موجود ہے۔ اس میں ایک شوشے اور ایک حرف کا بھی اضافہ یا کمی یا تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کا آئندہ امکان ہے۔ اس امر کی شہادت غیر مسلم بھی دینے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ غیر مشہور مستشرق ولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھا ہے: قرآن مجید کا کوئی جز، کوئی فقرہ، کوئی لفظ ایسا نہیں سنا گیا جس کو جمع کرنے والوں نے اسے چھوڑ دیا ہو، اور نہ کوئی لفظ ایسا پایا جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ بعد میں داخل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ان احادیث میں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں محفوظ کی گئی ہیں اس کا پتہ ضرور چلتا۔ اسی طرح قرآن پاک ہمارے پاس من و ان اسی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ مسلمان اس بات پر بجا طور فخر کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام آسمانی کتب میں فقط قرآن مجید ہی اصح الکتب ہے۔ تو ایسے ہی ہے نا کہ یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ پوری دنیا میں چلے جاؤ جہاں بھی تو کہیں بھی آپ کو کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا، نہ تورات کا نہ انجیل کا، لیکن قرآن مجید کے حافظ سبحان اللہ جگہ جگہ موجود ہیں۔ جس وقت فرانس میں اندلس کے اندر مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا وہاں، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو مار کے ان کے کتب خانے جلا کے انہوں نے اس کو ڈھیر کر دیا، دریائے دجلہ فرات کے اندر ان کی راکھ پھینکی تو 6 ماہ تک کہتے ہیں ان کا پانی رک گیا تھا۔ اتنی کتابیں مسلمانوں کی انہوں نے جلا دی، اور پھر کافر وہاں انگریز کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے کہ ہم نے قرآن کو ختم کر دیا، قرآن کا نام لینے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایسے تھا کہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا ایک بچہ تھا 7 سال کا، وہ سامنے آ گیا اور اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور اس نے کہا ظالمو تم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور وہ یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس طرح۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر کرے، ہمیں دنیا و آخرت میں اس پر
اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دارین میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ قرآن کی برکت سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی میں نے ایک واقعہ اور پڑھا تھا، قرآن مجید کے بارے میں ہی آتا ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ فوت ہو گئی۔ اب اس بستی والے اتنے جاہل تھے کہ ان کو کچھ علم نہیں تھا کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو دفن کرنا ہے، کس طریقے سے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، کچھ بھی ان کو علم نہیں تھا، اور انہوں نے ایسے ہی میت کو رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں۔ تو ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے، انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہماری عورت فوت ہو گئی ہے اور اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اس نے سارا اس کا انتظام کروانے کے بعد اس نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد وہ چلا گیا۔ جب گیا تو اس کے کوئی ضروری کاغذات قبر کے اندر رہ گئے تھے۔ اب قبر کے اندر پھر اس نے مسئلہ پوچھا کہ قبر کے اندر میرے ضروری کاغذات رہ گئے ہیں، میں قبر کھول کر اس کو نکلواؤں؟ تو انہیں بتایا گیا جی آپ نکلوا لیں، صرف قبر کھولیں اور اپنے کاغذات نکالیں، اس کے فوراً بعد آپ قبر بند کر دیں۔ اب جب وہ شخص قبر کھلواتا ہے، قبر کھولنے کے بعد اس میں سے اپنے کاغذ نکالتا ہے۔ ابھی کاغذ کیا نکالتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عورت کی قبر جو ہے وہ گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بستی والے اتنے جاہل ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیسے دفنانا تھا، کس طرح اس کا کفن کا انتظام کرنا تھا، کس طریقے سے اس کا جنازہ پڑھنا تھا، اور اس عورت کے عمل کتنے ہیں کہ یہ عورت اتنے عمل والی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھا رہا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ اب وہ اپنے گھر نہیں جاتا، واپس اس عورت کے گھر جاتا ہے اور گھر جا کے اس سے پوچھتا ہے، ان سے گھر والوں سے کہ اس عورت کا کیا عمل تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں پتا، یہ عورت کیا کرتی تھی کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ صبح صبح اٹھتی تھی، منہ ہاتھ دھوتی تھی اور یہ اوپر ایک کتاب پڑھی اور اس کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ کہتی تھی یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ کیا تھا؟ قرآن مجید تھا۔ تو قرآن مجید کو دیکھنا، اس کو اٹھانا، اس کو پڑھنا، یہ بھی ثواب ہے۔ تو سبحان اللہ، اس عورت کا اخلاص تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو اتنا اجر دیا، اس کے اخلاص کی وجہ سے ہی اسے یہ اجر ملا، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجر دیا اور دنیا کے اندر